ابن خلدون کی روایت اور سیرت ابن حشام کی وہ تحقیقی جائزہ اور امام قسطلانی کی وراء الورا اور لسان المیزان، یہ ساری کتابوں کے مصنفین حیران ہیں کہ ایسے بیمار پڑ گئے کہ علاج کام نہیں کر رہا ہے۔ عجیب کیفیت ان کی ہو گئی عشق رسول میں کہ میرے رسول نہیں رہیں گے۔ یہ نظام چلا انتشار ہو گئی بعد پردگی تجلی کا، لیکن بہت ہی مصلحانہ، بہت ہی آپسی میں محبانہ، عارفانہ، معرفانہ عقیدت و ارادت وصول کو لحاظ رکھتے ہوئے آسانی سے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ خلافت آفت بھی ہوتا ہے، خلافت مظہر نبوت ہوتا ہے، خلافت پرتو رسالت ہوتا ہے، خلافت لعنت بھی ہوتا ہے، خلافت زحمت بھی ہوتا ہے، خلافت مجمع مخزن برکت بھی ہوتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام ولایت ہے۔ وہ خلافت داغدار ہو جاتا ہے جو شریعت کا قدر نہیں کرتا، جو بدعقیدی کا اظہار کرتا، تقوی کا شعار اور اعمال صالحہ، اعمال محمودہ کو فراوانی اور اس کو ترجیح اور اس کو ترویج اور اس کو تشہیر و ارتقاء نہیں کرتا۔ اور جب اتنی چیز اس کا لحاظ وہ صاحب خلافت کر لیتا ہے تو اس کا چرچا عرش بالا پر ہوتا ہے اور اس کا چرچا اولیاء کی جماعت میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی منسٹر ملک کا ہوتا ہے، یہ ایم پی ہوتا ہے، تو اس کا وعدہ صرف ایک ممبرشپ کی ہوتی ہے، وہ قانون کے نزدیک نہیں ہوتا، نفاذ کے تحت میں نہیں ہوتا، نفوذ دستور ملک کے طرف میں نہیں ہوتا، ایک معمولی وہ ایم پی ہوتا ہے۔ اور جب اسے منسٹری مل جاتی ہے، وزارات مل جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، اور جس بھی محکمہ کا ہوتا ہے اس کا پاور فل ہو جاتا ہے، وہ اپنے قانون نافذ کرتا ہے، اس پر سب کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن وہ ملک جب تک رہے گا تبھی، اگر پھر دوسرا پارٹی آ گیا تو ان کی ساری چیز جاتی رہی۔ لیکن یہ خلافت کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک کہ عالم رویا میں اور عالم معرف میں، یہ دنیا ہے، عالم میں ناسوتی میں، عالم لاہوتی میں، جب تک کہ اولیاء کے سربراہ حضور غوث اعظم دانا بہلول شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد کے دنیا میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جب تک کہ اس پر دستخط نہیں کر دیتے ولایت نافذ نہیں ہوتا اور نہ خلافت نافذ ہوتا ہے۔ یہ اپنی طبیعت سے نہیں دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک کلکٹر سمستی پور میں آیا ہے، ایک کلکٹر آپ بن کے جا رہے ہیں، دونوں کاغذ پیش کر رہے ہیں کہ میں پٹنہ سے آ رہا ہوں، یہ سند مجھ کو ملا ہے سمستی پور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا صورت میں میں بحال ہوا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بحال ہوا ہوں، تو کہا کہ دستخط کہاں ہے گورنر کا اور دستخط کہاں ہے چیف منسٹر کا؟ کہا کہ دستخط کی کیا ضرورت ہے، میں تو آئی ایس کمپلیٹ ہوں۔ کہ آئی ایس کمپلیٹ ہونے پر نہیں ہوگا جب تک کہ مملکت کے وزراء کے سربراہ دستخط نہیں کر دیں گے، اس لیے دستخط ان کے ساتھ ہے، نفوذ ان کے ساتھ ہے، آپ انتظاری جا کر کریں۔ اسی طرح خلافت کے معاملے میں اگر اپنے من سے باندھ دیں، سب کو باندھ دیں تو باندھا جا سکتا ہے، اس کا چرچا اوپر میں نہیں ہوگا۔ جب تک کہ غوث اعظم کی میٹنگ میں اور دانا بہلول شاہ کی میٹنگ میں، مجدد الفسانی کے میٹنگ میں، اکابرین اولیاء کے میٹنگ میں، جماعت میں، جب تک کہ وہاں طے نہیں ہوتا کہ کس کو دیا جائے، کس کو کہا جائے،
تو اس کے سربراہ کو بشارت ہوتی ہے، کبھی مراقبہ میں کبھی خواب میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ مجھے ہوا، جب جب ہوتا ہے میں خلافت کسی کو دیتا ہوں۔ بڑے بڑے ابھی علماء حفاظ موجود ہیں لیکن نہیں ملتا، سمجھا۔ یہ پلاسی سے واپس آئے، اس دن تو نہیں، اس کے ایک دن کے بعد میں حسب معمول روضے آئین اولیاء پر اپنے میں وظائف کے تحت میں مراقب تھا، حکم ہوا۔ پھر کل میں آیا تو حکم ہوا۔ پھر میں صبح چلنے لگا تو فجر نماز اور اشراق کے بیچ میں جو وظائف خاص ہے عارفانہ درویشانہ، میں اس میں تھا، حکم ہوا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھا، سامنے شکل نظر آئی، فرمایا کہ بھول نہیں جانا، میں اسی کے لیے آیا، میں روٹی دال کھانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ تمام مسلمانوں کا خادم ہوں۔ میں تمام مسلمان مرید ہو یا غیر مرید، برادری اعتبار سے کجرا ہو کہ دنیا، ڈوم ہو کہ چمار، یہ آپ کی اپنی سوچاوٹ ہے، لیکن دین اسلام میں کوئی سوچاوٹ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی پاکیزہ، وہی برگزیدہ، وہی غوث، وہی قطب بندہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہوتی ہے۔ پرہیزگار کا مطلب نہیں کہ بیوی سے پرہیز ہے، باپ سے پرہیز ہے، اس کا مطلب نہیں۔ وہ پرہیز اتقا کا اجماع میں آتا ہے، اتقا کے معرف میں آتا ہے، اس کی وضاحت کا وقت نہیں۔ جو شریعت کا پابند ہے، طریقت کا پابند ہے، آداب طریقت کا پابند ہے، وظیفہ کا پابند ہے، الحمدللہ اس کے طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو اشارہ ہوا وہ میرے عزیز، آپ کے محبوب، حافظوں کے محبوب، قاریوں کے محبوب اور علماء کرام کا نواز، یہ ہمارے حضرت حافظ و قاری عرفان احمد صاحب قادری چشتی مجددی فریدی کی طرف اشارہ ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ میں اس اشارے کو تکمیل کرنے جا رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں جس سلسلے کی اجازت کئی طرح سے ہے، کئی طرح سے ہے، آئین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست ہے، ان کے برادر طریقت سے ہے۔ علاوہ میں کتنا بتاؤں، تفصیل اگر دیکھنا ہے تو منہاج العارفین کتاب میرا مطالعہ کر لیں، فلاح الطالبین کا مطالعہ کریں، ابھی پوری اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ غیبی بھی مجھے عنایت ہے، اور آخری میں راز کھول دیتا ہوں، میں سیاحت میں تھا، دماغ ہے نا صاف، سیاحت میں تھا، یعنی ادھر ادھر بوایا پھرتا تھا، بہار کی زبان میں گھومتا، نہ ٹوپی کا پتہ، نہ جوتا کے پتہ، نہ چپل کی پتہ، صرف کاغذات تھے، لنگی تھے، گمچھا تھے، چادر تھے، جھولا تھا۔ میں یہاں بھی آیا ہوں، بتھوا بھی آیا، خوب گھوم پھر کے وہ ہندوستان کے بہت حصوں میں سیاحت کئی سال کرتا رہا۔ اسی دوران میں بہادر گنج آیا، 1973 عیسوی میں بہادر گنج آیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں بہت بڑا کانفرنس ہے اور اشرفی کانفرنس ہے، جتنا اشرفیہ خاندان کے علماء تھے، میں جانتا بھی نام نہیں تھا سب کا، سارے لوگ موجود تھے۔ میں تو درویش، ہمیں کیا پتا کہاں کیا ہو رہا ہے، ٹھنڈک بھی شباب پر تھی، تو میں بیٹھا، راز ہے یہ، بہت بڑا یہ تھا، کیا بنایا تھا اسٹیج پر میں بیٹھا تھا، کونا میں، بالکل کونا میں، ٹور کی طرح، ٹور سمجھے نا، جس کا باپ ماں کوئی نہیں ہے، بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ میں جھکا ہوا تھا، موچھ بھی بڑی بڑی تھی، خوب بڑکی تھی، شریعت کے خلاف تھی، اور داڑھی بھی کہاں تک تھی پتہ نہیں، سمجھا۔ یہ سب حال میرا تھا، کالا لباس، چور چوہار کی عادت، عجب خستہ حال، چین رومال گلے میں، اور ذکر الہی جاری میری تھی، پاس انفاس اللہ، میں کونا بیٹھا تھا۔ کوئی علماء جو نیا تھا ہم کو نہ جگہ دیا، ایک جانگ نیچے ایک جانگ اوپر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کسی صاحب نے چائے پیش کیا، بہت قیمتی چائے تھی وہ،
روح رواں سجادہ نشیں مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے علامہ حضرت مفتی سید شاہ مختار اشرف صاحب کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرما تھے۔ ماشاء اللہ۔ چائے ان کو پینے کے لیے دیا، 96 سال کے، بعض روایت ہے 94 سال، بعض کہتے ہیں 96 سال کے بزرگ کرسی پر بیٹھے تھے، اور مجمع کی تعداد تو میں گنا نہیں ہوں مگر ایک اندازہ کے ساتھ 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگا لوگ تھے، 50 کو تو ہورن تھی، یہ سب تھے، اور میں سائڈ میں تھا۔ میں فارغ ہو چکا تھا، ایسی بات نہیں کہ میں 16 سال کا تھا، نہیں، میں یہ سنت ہے اولیاء کا درویشی، تو میں تھا، وہ میری آخری تھی، اب 11واں سال تھا وہ۔ چائے آدھی پی کر ان سے نہ ہماری تعلقات، نہ ان سے ہمارا جان پہچان، اور نہ ان طرف جانا، اور نہ ادھر سے کوئی ملاقات۔ میں چپ چاپ تھا کہ بیٹھوں گا چلا جاؤں گا۔ عالم تھا، اچھا عالم مفتی تھا، ایسا کہ بن بکول کی طرح نہ تھا میں، مگر درویشی تھی، موج بڑھا ہے تو جا رہا ہے کتا کی طرح، کیا ہے بتا دیں، ملا نہ ملا، میں کونا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فوٹو زمانے کا ہے، میرے بال سر تک یہاں تک تھی، سر کا وہ فوٹو ہے، جوکی ہاٹ میں ہے، محفوظ ہے، اس زمانے کا بڑکا فوٹوگرافر سے لے لیا تھا۔ چائے جو آپ نے دی جی جی، منہ مبارک سے نکال کر آدھا، تو آپ نے فرمایا کہ بابا مفتی نور القادری کو دے دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جان نہ پہچان، بڑے بڑے علماء ہندوستان کے تھے، بڑے بڑے نظامی، حشمت علی خان، ان کی بھی آخری زندگی تھی، وہ سارے لوگ تھے وہاں، اور یہ سجادہ مخدوم کے چھوچا ایک دم پورے تھے، دے دو۔ مولانا ایوب صاحب انتقال کر گئے، تاب ان کا نہ لا سکے، بے ادبی کا آگ چڑھ گئی، انتقال کر گئے 2 مہینے کے بعد، جوان۔ اب میں دیا ہوں بابا قادری، تم کیوں پیتا ہے؟ تھرتھرا گئے، اب ڈھونڈنے لگے کون ہے بابا، تو ایک پرانے تھے ہمارے کوچ گڑھ کے مولانا ابو العلا چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہی ہے، دو ان کو۔ تو یہ کہتے ارے وہ ہے کونا میں جو بیٹھا ہوا ہے، کالا لباس والا۔ میں وہ چائے پی لی، سلام کے وقت میں فرمایا بابا آپ شام میں آئیں گے خانقاہ میں، یہاں کچھ مجلس ہے۔ میں آیا، ٹھنڈک شباب پر تھی، کپ کپی ٹھنڈک تھی۔ میں آیا، یہ سوٹ کیس سے کچھ کاغذات مجھے پیش کیے، سر پر رکھے، کہا کہ کیا ہے یہ سب؟ بابا مختار اشرف محمد میاں ان کا عرفی نام تھا، یہ اپنی طبیعت سے کسی کو کچھ نہیں دیتا، میرا آنے کا مقصد یہاں پر صرف 2، میری زندگی آخری ہے، اب چند مہینہ میں ہوں، 2 مقصد، ایک مقصد دین اسلام کی پیغام دینا، اور دوسرا اہم مقصد آپ کو کچھ دینا۔ بولا کہ اپنی طبیعت سے نہیں۔ 20 دن پہلے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا بشارت 3 بار ہمیں ہوا خواب میں، ماشاء اللہ۔ کہا کہ مختار اشرف جب تم بہار جا رہے ہو، اور بہادر گنج کھجور شریف 12 کلومیٹر ہے، جب وہاں جا رہے ہو تو ہمارے طرف سے اشرفیہ کی خلافت مفتی نور القادری کو دے دینا، میرے طرف سے، اس لیے میں ان کے طرف سے دے رہا ہوں،
یہ ہمارے لڑکے یہ اظہار اشرف ہیں اور انوار اشرف ہیں، انہیں بھی حاصل نہیں ہے، میرا ان کو ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے طرف سے دے دو تو میں دے رہا ہوں، کیا اعتراض ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں، میں پاؤں پہ گر گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیز اور دی، میں نام نہیں لوں گا، پھر فرمایا کہ آج سے تو میرا خلیفہ ہے اور مخدوم اشرف سملہ کا خلیفہ ہے، تم آنا، میں جاتا ہوں غیر عرس میں، الحمدللہ جگہ میری خاص ہو جاتی ہے وغیرہ، میں نہیں بتاؤں گا، میرے ساتھ چلتے تو دیکھ لیتے۔ اور سب لوگ سو جاتے ہیں، دروازہ جب بند ہو جاتا ہے تو میں اندر جاتا ہوں، وہاں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں، مخدوم ہوتے اور میں ہوتا، جنجیر لگی ہے لیکن میں جاتا ہوں، یہ راز ہے یہ۔ تو یہ خلافت اللہ کے فضل سے اپنی خانقاہ کی یہ عزیز مرید ہیں اور میں انہیں دے رہا ہوں، یہ حکم ہوا ہے دے رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ اس سے پہلے ہم لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آله وصحبه وأهل بيته لا إله إلا محمد رسول الله۔ کیا کریں؟ آئیے امام صاحب، جی حضور، آپ آئیے۔ کیا کریں؟